اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے باقی انبیاء کرام سے بہت ساری چیزوں میں ممتاز کیا، جس میں اگر آپ اور میں اپنے لیے یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اتنے پیارے نبی کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کے سامنے پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے جو خوبیاں دی تھیں، آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلے ایمان لانا ہے، عَزَّرُوهُ ان کو قوت دینی، وَنَصَرُوا مدد کرنی، اور اس نور یعنی اس شریعت کو جو ان کے ذریعے آئی اس کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے بعد آپ کے قریب تھے اور قریب ہوں گے۔ آئیے یہاں آپ کو پیارے نبی کا ایک واقعہ سناؤں، اخلاق نبوی، کیونکہ جب لیڈر اچھا ہو اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو تو پھر تو زیادہ حق رکھتا ہے نا کہ اس کی بات مانی جائے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ آج کے واقعے کا ٹاپک کیا ہے؟ یہ غلامی تو ہے، مگر ہے کس کی؟ سیرت نگار اس بات پر متفق ہیں کہ غلاموں میں جس شخصیت نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ حضرت زید بن حارثہ تھے۔ عرب کا وہ معاشرہ جس میں غلاموں کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور ان کو معمولی معمولی غلطیوں پر اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھیں کہ انسانیت کانپ اٹھتی، مگر اللہ کے رسول کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھیے کہ آپ کے حسن معاملہ نے غلاموں کو زمانے بھر کا امام بنا دیا۔ عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنو کلب ہے۔ یہ قبیلہ اپنی شجاعت اور بہادری میں بڑا مانا ہوا تھا۔ یہ لوگ سعودی عرب کے شمال میں دمت الجندل کے علاقے میں رہتے تھے۔ حارثہ بن شراحیل کی بیوی اپنے 8 سالہ بیٹے زید کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی۔ ان کی بستی پر بنو قیس بن جسرہ کے لوگوں نے رات کو حملہ کیا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا، بستی کا سامان لوٹا، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں اور غلام بنایا اور بھاگ گئے۔ جن بچوں کو غلام بنایا گیا ان میں 8 سالہ زید بن حارثہ بھی شامل تھا۔ زید، اب یہ جملہ نوٹ کیجئے گا، بہت سلیم الفطرت تھے۔ اس بارے کا یہی تھیم ہے۔ ڈھونڈیے اپنی دوستوں میں، اپنے بچوں میں، اپنی کزنز میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں وہ لوگ جن کی فطرت سلامت ہے، ان پہ محنت کیجئے، بڑی جلدی آپ کو انشاءاللہ نتائج دکھیں گے۔ تو زید سلیم الفطرت تھے، گورے چٹے تھے، نہایت ہی خوبصورت اور مؤدب بچے تھے۔ طائف کے قرب و جوار میں ہر سال اوکاس کا میلہ لگتا تھا جس کی شہرت بہت دور دور تک تھی۔ لوگ دور دراز سے میلے میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں ایک بازار غلاموں کی خرید و فروخت کا بھی ہوتا تھا، جس میں غلاموں کو بھیڑ بکریوں کی طرح فروخت کیا جاتا تھا۔ یعنی جیسے آج مشینیں بکتی ہیں نا، اس دور میں انسان بکتے تھے اور انسانوں سے پھر وہ کام لیتے تھے مشینوں کی طرح، اور اس سے پھر پیسے کماتے تھے۔ یعنی ایک قسم کی بزنس کی ایک فارم تھی اس دور کی غلامی، اور یہی کچھ تھا ادھر بھی۔ اوکاس کے میلے میں جن غلاموں کو فروخت کیا گیا ان میں زید بن حارثہ بھی شامل تھے۔ مکہ مکرمہ سے دیگر خریداروں کے علاوہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم بن حزام بھی تھے۔ انہوں نے زید کو دیکھا تو یہ نوجوان پسند آ گیا، زید کو خریدا اور اسے مکہ مکرمہ لے آئے۔ حکیم بن حزام بڑے ہی شریف الطبع تھے، اپنی پھوپھی خدیجہ سے نہایت محبت کرتے تھے۔ ایک دن مکہ مکرمہ میں اپنی پھوپھی سے ملنے آئے تو ان کی خدمت میں زید کو پیش کیا کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، یعنی یہ قسم کے تحفے میں دے دیا ان کو غلام۔ اب زید سیدہ کے گھر کا غلام بن کر رہنے لگا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، اللہ کے رسول نے جب حضرت خدیجہ سے شادی کی تو آپ نے زید کو آپ کی خدمت کے لیے مامور کر دی، یعنی ان کو تحفے میں ملا تو انہوں نے آگے سے اللہ کے نبی کو یہ ہبہ کر دیے اور کہا یہ زید اب آپ کا غلام ہے۔ زید کی خوش قسمتی کہ اسے اللہ کے رسول کی غلامی حاصل ہو گئی۔ یہ غلامی کیا تھی؟ بس دونوں جہاں کی سعادت اور خوش بختی تھی۔ زید اب رسول اللہ کی خدمت کرنے لگے، انہیں اللہ کے رسول کے قریب ہونے کا موقع ملا تو وہ آپ کے اخلاق اور کردار سے نہایت متاثر ہوئے۔ یہاں اپنے آپ سے سوال کیجئے، میری میڈس، خادمات یا میرے قریب رہنے والے لوگ میرے اخلاق کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں؟ منہ پہ تو شاید نہ ہی بول سکیں کیونکہ آپ نے ان کی بے عزتی بڑی کرنی ہے، دل میں کیا کہتے ہوں گے؟
ادھر حارثہ بن شراحیل کلبی اپنے بیٹے کی وجہ سے سخت پریشان تھا۔ اس کی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے ہر وقت روتی رہتی تھی۔ زید کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی تھی۔ حارثہ نے چاروں طرف اعلان کروا رکھا تھا کہ کوئی شخص اسے اس کے بیٹے کے بارے میں اطلاع دے گا تو وہ اسے منہ مانگی قیمت دے کر چھڑوا لائے گا۔ اس کے جاننے والے کنبے قبیلے کے لوگ جہاں بھی جاتے زید کے بارے میں معلوم کرتے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ عمرے یا حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہیں زید کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ انہوں نے زید کے والد حارثہ کو اطلاع دی تو اس نے بھاری رقم ساتھ لی، اپنے بھائی کو ہمراہ لیا اور مکہ مکرمہ آ گیا۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حارثہ اپنے بھائی کے ہمراہ مکہ مکرمہ پہنچا تو سیدھا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آتے ہی بتا دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہے اور اپنے ساتھ معقول معاوضہ بھی لایا ہے۔ دونوں بھائی اللہ کے رسول سے کہنے لگے آپ جتنا بھی معاوضہ طلب فرمائیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، بس ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ذرا سا غور کیجیے آگے کیا ہوا ہوگا۔ آپ نے ان سے فرمایا میں آپ لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا، زید میری طرف سے آزاد ہے، بس اس سے پوچھ لیجئے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو اسے لے جائیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں آزادی کا اختیار تمہارے بیٹے کو دیتا ہوں اور اگر نہیں جانا چاہتا تو اسے چھوڑ دو۔ حضرت زید کا والد اور چچا، اب یہ دونوں تھے وہاں، کہنے لگے اس سے زیادہ انصاف کی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے عمل کے نقطے، اگلے کے لیے ڈال دیں کہ وہ خود فیصلہ کرے، یہ ہے فطرت اور شریعت۔ آپ لوگوں کو تھوڑی سی بات بتا کے نہ چھوڑ دیا کریں، بیٹا میں نے آپ کو بتا دیے، اب آپ خود سوچئے۔ بیٹی آپ جس چیز کی اجازت مانگ رہی ہیں میں نے آپ کو اس کے اچھے برے بتا دیے، اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے۔ یہ جو مسلط ہوتے ہیں نا تو یاد رکھیے مسلط جس پہ ہوں گے وہ آپ کے ہاتھ سے گیا۔ اللہ کے نبی سے سیکھیے کیسے لوگوں کی فطرت کو چھیڑ دیتے تھے، خود ہی ان کو سمجھ آتا تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی کہتے لاؤ بھائی پیسہ اور دو تو آپ لالچی ہوتے، یا کہتے جاؤ جاؤ بھائی چلے جاؤ میں تمہیں نہیں رکھتا تو ایک طرف بڑی ہوئی بات ہوتی۔ آپ نے کیا کیا، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بال زید کی کورٹ میں ڈال دی کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ باپ نے کہا واہ کیا اچھا فیصلہ دیا آپ نے۔ خیر وہ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آئے اور زید سے کہا کہ زید چلو تمہیں آزادی کا پروانہ مل چکا ہے، ہم تمہیں لینے، اور آپ دیکھیے غلامی کے مقابلے میں آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ زید کو تو خوش ہونا چاہیے تھا نا، فوراً تیاری کی ہوگی بھاگوں غلامی سے نکلوں، نہ زید کا عالم ہی نرالا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کی قربت سے جو لذت حاصل کی تھی، آپ کے عدیم النظر اخلاق اور شفقت و رحمت سے فیض یاب ہوئے تھے، اس کی بنا پر کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، ان کی غلامی پر ہزاروں آزادیاں قربان ہیں۔ زید کا یہ جواب اس کے والد اور چچا کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے زید تمہارا ناس ہو، تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو، اپنے والد چچا اپنے خاندان پر محمد کو فوقیت دے رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا آپ سب بھی زید کا جواب سنیے۔ کہنے لگے ہاں یہ غلامی تو ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ ہے کس کی۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو محبت، الفت، پیار اور آپ کے اخلاق کی جو خوبیاں دیکھی ہیں، اس کے بعد میں ان کی ذات ببرکات پر کسی دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا، چاہے وہ میرا باپ ہی ہو یا میرا چچا ہو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بلکہ یہیں رہوں گا۔ معذرت کے ساتھ ایک دکھی جملہ بولوں، یہ پاکٹ منی کا فکر نہ ہوتا تمہارے تو اپنے کئی بچے بھی ہمارے ساتھ نہ رہتے، اور یہ تبھی تک لگے ہوئے جب تک ان کو آپ سے ابھی پڑھنے پڑھانے کے فیسوں کے پیسے لینے۔ ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ اب زید کے والد اور چچا مایوس ہو کر مکہ مکرمہ سے واپس چل دیے۔ اللہ کے نبی کو بھی زید کے جواب کی اطلاع مل گئی۔ اب زید کے اس فیصلے سے اس قدر مطمئن اور مسرور ہوئے کہ اس کو ہمراہ لے کر بیت اللہ شریف میں پہنچے۔ وہ زید کو ایک اعزاز اور تحفہ دے رہے تھے۔ بیت اللہ میں قریش کے اکابر بیٹھے تھے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے، زید کا ہاتھ آپ کے ہاتھ مبارک میں تھا، ارشاد فرمایا آج سے زید میرا غلام نہیں، میرا بیٹا ہے۔ دیکھیں زید کو فائدہ ہی ہوا نا، غلامی تو پھر بھی ختم ہو گئی،
مکہ مکرمہ والے زید کو رشک اور حیرت سے دیکھ رہے ہیں، وہ صادق اور امین کا بیٹا بن گیا۔ اب سے بھی لوگوں نے زید کو زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ پھر جب تک اللہ نے روک نہ لیا سورۃ الاحزاب کی آیتوں میں، تب تک ان کو زید بن محمد ہی کہا جانے لگا۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ 4782، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تھی۔ کیا یہ آپ کو مجھے سوچنے پہ مجبور نہیں کری؟ اور اللہ نے جو بات کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آج مجھے اللہ کے نبی کے اس اخلاق میں سے کتنا حصہ ملا۔ یہ دورہ قرآن تو ختم ہو جانا ہے، میں حیران ہوں کہ 10واں پارہ آنے والا ہے، صرف ایک پارہ رہ گیا اور 1/3 قرآن پورا۔ پتہ لگا آپ کو؟ پلک جھپکتے میں نہیں ختم ہو گیا، لیکن اس کا اثر، اس کو میرے آپ کے اندر کیا آئے گا؟ اور یاد رکھیے، تعریف ہو جو بیگانے کریں۔ ایک شاعر جو مسلمان تو نہیں تھا، لیکن اس نے کیا کہا سنیے: کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ کہہ دیا لا تقنطو، اختر کسی نے کان میں، اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا۔ آدمیت کا غرض سامان مہیا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور وہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کو مجھے تو فکر ہوگی اس بات کی کہ کل قیامت کے دن کیا اللہ کے نبی کے یہ حقوق ہم ادا کرنے والوں میں ہوں گے، یا ہم آپ کی حقوق کی پامالی والے ہوں گے؟ ہر ایک اپنے آپ کو پوچھے، دوسروں کو نہ دیکھا کریں، دعا کر دیا کریں اللہ دوسروں کا حال اچھا رکھنا، لیکن سب سے زیادہ فکر جس انسان کی آپ کریں وہ میں خود ہوں۔ اب